بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے جو ٹیکسٹ میسیجز ہیں آگے خدمت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید علی عباس نقوی ممبئی کا سوال. سیکنڈ ٹائم آئی ایم سینڈنگ دس اسٹل ویٹنگ فار آنسر. دس از دی فرسٹ ٹائم آئی ایم ریسیونگ یور کویشچن. اور اگر اس سے پہلے آپ نے بھیجا اور مجھ تک نہیں پہنچا اس کے لیے بھی میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن بہرحال پہلی بار میرے سامنے آپ کا سوال آ رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا بہو کا اپنی ساس پر کوئی فرض نہیں ہے؟ کہتی ہے صرف اپنے ہسبینڈ اینڈ بچوں سے مطلب ہے, باقی کوئی نہیں چاہیے, میرے کوئی بھی رشتہ داروں سے نہیں ملنا ہے اس کو. میری ماں اگر میرے گھر آ کے 2 یا 3 روز رک جائے تو میری بیوی کو ان کا آنا بھی پسند نہیں ہے. اپنے میکے والوں سے برابر میل جول رکھتی ہیں. کچھ بولو تو کہتی ہیں کہ مسائل زندگی میں مولانا نے کہا ہے کہ اپنے ساس سسر پر کوئی فرض نہیں ہے اس کا. اگر میری ماں میرے گھر نہیں رہ سکتی تو میری بیوی کیوں رہ رہی ہے میرے ساتھ؟ مجھے کیا صرف بیوی اور بچوں کے فرض ادا کرنا ہے اور کسی کے نہیں؟ میری امی ابا بھائی بہن کو چھوڑ دوں کیا؟ ذرا مولانا سے پوچھئے. مردوں کو باہر کام کرنے جانا ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کا وہ کیسے خیال رکھے گا؟ اگر گھر کی عورتیں نہیں رکھیں گی تو کون رکھے گا؟ میری وائف کو اب بہانہ مل گیا ہے کہ مولانا تو یہ کہہ دیا ہے کہ بیوی کا ساس سسر پر کوئی فرض نہیں ہے. جی دیکھیں, اس سلسلے میں جو یہاں سے بیانات یا جو مسائل پیش کیے جاتے ہیں اسے دیکھیں صرف ایک نظر اور ایک پہلو سے نہیں دیکھنا چاہیے کسی کو بھی, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, چاہے ساس ہو یا ساس ہو یا بہو ہو یا ماں ہو, کوئی بھی. ہمیشہ جو ہے وہ مسئلے کے ہر پہلو اور ہر جہت سے جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے. کبھی بھی کہنے والے نے یہاں یہ بات نہیں کہی کہ بیوی کے اوپر فرض نہیں ہے تو اسے ہر ایک سے رشتہ توڑ لینا چاہیے اور اپنے شوہر سے یہ کہہ دینا چاہیے کہ وہ اپنے ماں سے بیٹے سے رشتہ, وہ اپنے ماں سے بہن سے رشتہ توڑ لے اور اکیلے مجھے لے کے. نہیں, ایسی کوئی حمایت یہاں سے یا کوئی فتویٰ بیان کرنے والے کی طرف سے نہیں ہے. بلکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شرعی طور سے جو ایک مسئلہ ہے, اگر فرض کر لیجئے واجب اور مستحب کے درمیان تو کیا حکم ہے؟ شریعت یہاں یہ حکم بیان کرتی ہے کہ ایک بیوی کے اوپر فرض جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کے حکم کی اطاعت کرے. یہ چیز ہے. لیکن مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں ماں ہے, ساس ہے, بہن ہے یا اس کے ساتھ اور دوسرے افراد ہیں, تو جس طریقے سے اسے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے, کام کرنا ہے, اسی طریقے سے دوسرے افراد ہیں ان سے مل کے رہنا ہے. نہ یہ کہ ان سے فاصلہ بنا کے رہنا ہے. اور کون ایسی عورت ہوگی کہ جو ایسے گھر میں رہے اور اس کے بعد جو وہ اپنے آپ کو لوگوں سے قریب نہ کرنا چاہے؟ اخلاقی طور سے اس کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ سب کو لے کر کے چلے. شرعی طور سے نہ ہو, اخلاقی طور سے. اخلاقی طور سے اس کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کو لے کر کے چلے. ورنہ آپ سچ بتائیں کہ شوہر کے اوپر حق ہے کہ آپ کے خرچوں کو, اگر اس کو موقع نہیں ملے گا باہر جانے کا تو خرچہ کیسے اٹھائے گا آپ کا؟ وہ آپ کے لیے کیسی چیزوں کو فراہم کرے گا؟ آپ گھر میں رہیں, گھر کیسے فراہم کرے گا؟ اتنا اخلاقی فریضہ تو ہوتا ہی ہے کہ جب ہم, اسی لیے شاید اسلام نے ماں باپ کے علاوہ ساس اور سسر کو بھی جو ہے وہ ایک ماں باپ کی منزلت میں قرار دیا ہے. جی بے شک. جی, تو اگر ہمارے ماں باپ ہیں, ان کا احترام ہے, تو دوسرے ماں باپ بھی تو سسرال میں ہیں, ان کا بھی احترام کرنا ہمیں چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھا, اگر بیوی اور شوہر, ماں, یہ سب اپنے اپنے حقوق کو اگر واقعی طور سے پہچان کے اور اخلاقی اعتبار سے بہترین زندگی فراہم کرے ایک دوسرے کے لیے, تو کسی طرح کوئی اختلاف نہیں آ سکتا ہے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم کو یہ معلوم ہو گیا تو ہم اس کے اوپر عمل, مگر اور بھی تو دوسرے مسائل ہیں. یہاں پر یہ فرض کر لیے, ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ ساس کی خدمت کرنا ہمارے لیے فرض نہیں ہے, لیکن وہیں اگر شوہر کہے میں 3 بیوی اور لے کے آ رہا ہوں گھر میں, تو آپ کیا کریں گی؟ وہ بھی تو اس کو اسلام کا حق دیا گیا, فرض ہے یا نہیں ہے کہ آپ جائے, آپ کے لیے کہ یہ صبر کا مادہ ہے آپ کے اندر اتنا, یا آپ اسے برداشت کر سکیں گے؟ نہیں. تو اس کو حق دیا ہے تو آپ کو بھی حق دیا ہے, ٹھیک ہے, وہ حق دیا. یہاں مسئلہ حق کے استعمال کا نہیں ہے. جب تک خاندان میں, کسی گھر میں محبت سے اور اخلاق سے جو ہے وہ گھر نہیں چلایا جائے گا, اس وقت تک کامیاب زندگی نہیں کہی جا سکتی. لہٰذا ہمیں گھر کو قانون سے پہلے محبت سے چلانا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
واٹس پرسکرائب ڈیورنگ آف بریسٹ فیڈنگ ٹو نیو بورن ایز پر اسلامک لاز. یہ بچوں کو جو ماں دودھ پلاتی ہے جی تو یہ کتنے دن لڑکا دیکھیے اس لڑکی میں میں کچھ 2 فرق ہے؟ سال جی اس کے لیے جو مدت بتائی گئی ہے وہ جی. 2 سال چاہے لڑکا مستحب ہو یا ہے، لڑکی ہو. لڑکی ہو یا لڑکا ہو، 2 جی. سال یعنی 21 مہینہ جی اسے ہولین کاملین کہا گیا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ 24 مہینہ ہوتے ہیں، جی لیکن پھر بھی جو ہے اس میں 2 سال تک بہرحال اسے پلانا چاہیے بغیر کسی عذر کے، 2 سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. یا آگے انہوں نے پوچھا کہ اس سے زیادہ اگر پلایا تو وہی کیا؟ بغیر کسی عذر کے، جی. اگر عذر شرعی ہے، جی بیماری یا کچھ ایسا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بغیر عذر کے 2 سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اگر از اٹ الاؤڈ ناٹ ٹو گیو بریسٹ فیڈنگ ٹو نیو بورن ایون اف مدر ڈونٹ ہیو اینی ہیلتھ ایشوز، یعنی ماں نہیں پلانا چاہے اگر بچوں کو؟ تو اس سلسلے میں دیکھیں یہاں پر اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے بچے کے لیے جو خصوصاً نوزاد ہے، بھی پیدا ہوا ہے، وہ ماں کے دودھ سے ہی جو وہ نشو و نما پا سکتا ہے اور اس کی جو زندگی صحیح طور سے ہو سکتی ہے وہ ماں کے، بلکہ یہاں تک کہ اسی لیے ورنہ اگر ماں کے دودھ کو قرار نہ دیا جائے تو کس کے لیے یہ خصوصیت؟ اسی لیے اللہ نے قرار دیا کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ماں کے شیر کی خصوصیت اور ہوتی ہے، جی اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس ماں کے شیر کی خصوصیت دوسری ہوتی ہے. یہ کیوں رکھا گیا؟ اسی لیے رکھا گیا تاکہ بچہ نشو و نما پائے اپنے اعتبار سے. تو جب اگر اسے نہیں دیا جائے گا تو وہ کیسے نشو و نما پائے گا، صحیح طور سے اس کی تربیت ہوگی. لہٰذا ماں کو چاہیے کہ دودھ پلائے، البتہ کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے، وہ تو دوسرا الگ مسئلہ ہے. یہ ڈاکٹر شان حیدر زیدی حیدرآباد سے سوال کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک آدمی نے پیسہ لیا ہے اور کئی سالوں سے نہیں لوٹا رہا ہے، میں کیا کروں؟ پولیس کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتا کیونکہ ایریا کے پولیس بھی اس سے ملی ہوئی ہے. میں ایک دم بے بس ہو گیا ہوں. ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، اتنا پیسہ ویسٹ نہیں کر سکتے، مجھے کوئی راستہ بتائیے. استغفار کریں، استغفار کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ وہ مشکل دور کر دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھ سے میرے دوست کہتے ہیں کہ اسلام میں فیمیلز کو لے کر بہت پابندیاں ہیں، میل فیمیل میں ایکول رائٹس نہیں ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اب تو زمانہ ماڈرن ہے تو ہم نے اپنی لڑکیوں کو پردے میں بند کر کے کیوں رکھا ہے اور ہم پردہ کرنے کو ان پر زبردستی کرتے ہیں. تو مجھے اس کا پلیز آنسر بتا دیجئے، اس سے انہیں پتہ چلے کہ ہمارا اسلام بہت فلیکسیبل ہے. سارا زور یا سارا اعتراض پردے پر کیوں ہے؟ آیا پردے میں رہ کے کوئی حق اس کا مارا گیا؟ اسلام نے کوئی حق نہیں دیا اس کا؟ اگر یہی سوال یہ کیا جائے کہ دنیا والوں نے عورتوں کا حق چھینا ہے اس لیے کہ اسے عریاں کر دیا ہے، بے پردہ کر دیا، اس کا حق تھا پردے میں رہنا. میں یہ آواز اٹھاتا ہوں، اس کا حق تھا پردے میں رہنا، اس کے بدن کو چھپا رہنا، پوشیدہ طور سے رہنا، یہ حق چھین لیا وہ دنیا نے. تو یہ بھی دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. یہ دیکھیے آیا اسلام نے تعلیم کی اجازت دی یا نہیں؟ اسلام نے کام کی اجازت دی یا نہیں؟ اسلام نے بازار میں آ کے سودا خریدنے کی اجازت دی ہے یا نہیں ہے؟ اسلام نے آیا دیگر کاموں میں شریک ہونے کی اجازت دی ہے، بزنس کرنے کی اجازت دی، گاڑی چلانے کی اجازت دی یا نہیں دی ہے؟ کون سا کام ہے عورتوں کو؟ ساری اجازت. کون سا؟ آپ کی کس حق کی بات کر رہے ہیں آپ بتائیے نا ہم کو. صرف عورت کو عریاں دیکھنا یہی ایک آزادی ہے؟ میں یہ کہ پوچھتا ہوں کہ اگر مسئلہ آتا ہے حقوق تو یہی ایک حق رہ جاتا ہے، جبکہ یہ سوال ہمیں کرنا چاہیے کہ آخر یہ حق کیوں نہیں دیا عورت کو کہ وہ اپنے جسم کو جو حق تھا اسے چھپا کے رکھنا اسے نہیں چھپایا گیا. کوئی حق ایسا نہیں کہ جو عورت کو نہ دیا گیا ہو، سب کچھ اس کے. چونکہ جتنا فرق اسلام نے قائم کیا ہے مرد میں اور عورت میں، وہ اس بنا پر قائم کیا ہے کہ وہ عورت ہے، یہ مرد ہے، اور جو مرد اور عورت ہونے کا تقاضا ہوتا ہے اس اعتبار اس کے احکام بھی بدل جاتے ہیں. ورنہ جو ہے وہ کیوں عورت اور کیوں مرد بنایا گیا اسے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ آپ کے اس پروگرام کو اور ترقی دے، الہی امین. میرا سوال یہ ہے کہ میرے پیر میں درد ہے، میں جب نماز پڑھتی ہوں تو درد زیادہ ہوتا ہے، تو کیا ایک سجدہ کرنے کے بعد تھوڑا سر اٹھا کر فوراً دوسرا سجدہ کر سکتی ہوں؟ اگر تکلیف ہے اور عذر شرعی ہے تو کر سکتے. دوسرا سوال یہ ہے کہ درد کی وجہ سے کھڑے رہنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو کیا 4 رکعتی نماز میں 2 کھڑے ہو کے 2 بیٹھ کے پڑھ سکتی ہوں؟ ہاں کر سکتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم جاوید سر اینڈ مولانا صاحب. علیکم السلام. اگر کوئی شخص جس کی عمر 18 ہو چکی ہے اور شادی کے بارے میں پوری طرح سے واقف ہے پر وہ ابھی سیلف ڈیپینڈنٹ نہیں ہے،
اور سپوز اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ نہیں، کوئی گناہ گار نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام راحل مرزا ہے۔ میرا سوال ہے کہ جاب کے لیے باہر کنٹری جانا چاہتا ہوں، مگر کسی نے میری ماں کو باہر کنٹری کے بارے میں غلط سلط باتیں بتا دی ہیں اور امی مجھے باہر نہیں جانے دیتی ہیں، لیکن میرا ارادہ نیک ہے، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے میرے دل میں جانے کا حوصلہ بڑھایا ہے۔ مولانا صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امی کو کس طرح راضی کروں؟ امی اور جب تک ماں راضی نہ ہو اس وقت تک نہیں جا سکتے ہیں، اور ماں کے حکم کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ ان کو سمجھائیے، اگر سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ان کے حکم کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا سوال یہ ہے کہ خلا لینے کا کیا طریقہ ہے؟ مجھے اپنے شوہر سے خلا لینی ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ پلیز ڈیٹیل میں بتائیے۔ اپنے علاقے کے عالم دین سے رجوع کریں اور مسائل کو بتائیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ صحیح عالم دین سے اس سلسلے میں چونکہ طلاق کا مسئلہ، چونکہ یہ سارے زن و شوہر دونوں کے مسائل سننے کے بعد ہی جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ خلا جو ہے ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے ناپسند کرتی ہے شوہر کو اور وہ لینا، تو یہ مسائل لمبے ہیں، لہٰذا علاقے کے جو بھی عالم دین ہیں ان سے رجوع کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا سوال ہے کہ ریا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کے علاوہ اور کسی کے دکھاوے کے لیے عبادت کرنا۔ اب دعا اس کے ریوارڈز حاصل کرنے کے لیے پڑھے، جیسے کوئی دعا ہے، اگر اس کا ثواب یہ ہے کہ جنت واجب ہے تو جنت حاصل کرنے کے لیے دعا پڑھنا کیسا ہے؟ جنت حاصل کرنے کے لیے تو خداوند عالم نے ہی حکم دیا ہے کہ تم نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی، نیک کام کرو گے تو ثواب ملے گا۔ تو ثواب کسی دنیا کے کہنے والے کی طرف سے نہیں مل رہا ہے، بلکہ خدا کے کہنے سے مل رہا ہے۔ تو جب خدا کے کہنے سے مل رہا ہے، تم خدا کے حکم سے عبادت کر رہے ہیں، یہ ریاکاری نہیں، ریاکاری نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ ایک مرتبہ جنت کی لالچ میں عبادت کرنا اور ایک مرتبہ خدا کی خاطر اور خدا اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، دونوں میں فرق ہے۔ یہ ضرور۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید انکل۔ علیکم السلام، میں ممبئی سے ہوں، میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں اور میرے سسرال والوں کو خوش رکھنے کی بہت کوشش کرتی ہوں، لیکن وہ مجھے دوسروں کے سامنے بہت برا بھلا کہتے ہیں اور انسلٹ کرتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ جو کہ بہت نمازی پرہیزگار ہیں، ماں کی بات غلط بھی رہی تو ان کی سنتے ہیں، مجھے کوئی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں۔ نیکسٹ ان سے سیپریٹ رہنے کی سوچ رہی ہوں، تو مولانا صاحب مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ یہاں دیکھیں، کوشش کریں بزرگوں کو درمیان میں لائیں، اور یہ مسئلہ جو ہے وہ فیملی کا مسئلہ ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ کے کریں۔ ایسا نہیں کہ کسی کے اوپر زیادہ بوجھ آئے اور وہ اختلافات بڑھتے رہیں، ایسا نہیں ہے، حق ہے اس کو، لیکن ایسا نہیں ہو کہ بعد میں مسائل اور بڑھ جائیں۔ لہٰذا یہاں پر جو مسائل ہیں اس کو دونوں رکھ کر کے بزرگوں کے سامنے مسئلے کو طے کریں، اس طرح سے اکیلے فیصلہ نہ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا ایک سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر جب تک قربانی نہ کریں تب تک شیو کروانا، بال کٹوانا، ناخن کٹوانا وغیرہ نہیں چاہیے، کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ تو میں نے نہیں سنا نہ کہیں پڑھا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اتنا ضرور میں نے پڑھا ہے، میں جانتا ہوں کہ انسان کو کبھی بھی داڑھی منڈانا نہیں چاہیے، داڑھی منڈانا حرام ہے، کبھی بھی نہیں منڈانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں اعجاز رضا، نیپیر کالونی، لکھنؤ سے۔ پہلی گزارش ہے کہ آپ یہ پروگرام روز دکھایا کریں، آپ کا سجیشن ایڈمنسٹریشن کے سامنے ضرور پیش کریں گے، پوری کوشش کریں گے کہ یہ ان کے سامنے پیش کر دیں، باقی ان کی مرضی ہے، مہربانی ہوگی۔ اور اب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا خمس نکالنا واجب ہے؟ بے شک خمس نکالنا واجب ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور تاریخ معین کی ہے، 1 سال گزر جانے کے بعد جو بھی بچے اس میں اللہ اور رسول کا حق ہے، اس کو نکالنا۔ آگے ان کا سوال ہے، دوسرے میں نے بھی کبھی خمس نہیں نکالا ہے، پر میرا دل بہت چاہتا ہے کہ خمس نکالوں، تو میں اب خمس کیسے نکالوں؟ 2007 سے میں جاب کر رہا ہوں۔ خمس سے ریلیٹڈ ایک سوال بعد میں اور ہے، ایک سوال 2007 سے ان کا آمدنی ان کی شروع ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر کے اپنے ساری جائیداد کا حساب کر لیں، اس کا طریقہ جو پہلی مرتبہ نکالتا اس کے تھوڑا مسائل ہیں، لیکن یہ کہ مشکل نہیں ہے، وہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ تمام کچھ چیزیں ہیں جو ضروریات زندگی کو ہٹا کر کے
جو آپ کے پاس ہے وہ سب کا جو ہے وہ 20% نکالنا ہوگا، اور وکیل سے مل کر کے، جی مقامی عالم سے مل کے، وکیل سے مل کر کے اپنے مسائل حل کر لے، مشکل ختم ہو جائے گی۔ تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ میں پورے سال کسی مقصد کے تحت پیسہ جمع کرتا ہوں اور جمع ہونے پر مقصد کو پورا کرنے میں خرچ کر دیتا ہوں، تو کیا سال بھر جمع کی اس رقم پر خمس واجب ہے؟ اور اگر واجب ہے تو میں کیسے نکالوں اور کتنا، جبکہ وہ رقم خرچ کر دی جائے گی؟ معذرت خواہ ہوں، سوال لمبا ہو۔ جی ہاں، جتنا بھی فرض کر لیجئے 1 سال میں آپ نے 10,000 روپیہ جمع کیا اور اس کو آپ عزاداری میں لگانا چاہتے ہیں، 10,000 روپیہ کا سب سے پہلے آپ 20% ادا کر دیں، خمس اس کا نکال دیں، اور اس کے بعد 20% نکالیں گے تو یہ بچے گا 8,000، جی، اور اب جو 2,000 نکال دیے، آپ اس کو جو ہے وہ خرچ کیے، تاریخ آنے سے پیشتر کا خرچ کر دیا تو جتنا بچا اس پہ صرف جتنا جو بھی بچے گا وہ اس کے اوپر۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ میری میاں میرے سے چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، اور میری ایک بات بہت بڑی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بہت پریشان ہوں، اللہ سے کس طرح سے معافی مانگوں؟ ذہن بڑا رکھیے، اگر وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں تو آپ اسے بہت بڑا نہ بنائیے اور درگزر کر دیں، مسائل ختم ہو جائیں گے، اور اللہ سے معافی مانگ لیں، استغفار کرتے رہیں۔ استغفار کریں۔ میرا ایک سوال ہے کہ کیا شوہر کو پوچھے بغیر ابورشن کروانا خود کی فیملی کے بولنے پر کیا یہ صحیح ہے؟ وائف کو شریعت حکم دیتی ہے کہ وہ یہ کر سکتی ہے؟ نہیں، کسی بھی طریقے سے جب تک کہ وہ ماں کے لیے خطرہ نہ ہو اس وقت تک کسی کے کہنے سے بھی یہ جائز نہیں ہوگا، اور اس پر دیا ہے۔ اور میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں نے کسی کو ڈیورس دیا ہے اور مجھے اس کا پچھتاوا ہے، اور میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اس کے سامنے جا کے معافی مانگ سکوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پلیز مجھے میرے کویشچن کا جواب ضرور دیجیے۔ ڈیورس کی وجہ سے میں کبھی کبھی اتنا ڈپریشن میں آ جاتا ہوں کہ خودکشی کرنے کا دل چاہتا ہے۔ کسی کام پر پشیمان ہونا، پچھتانے کا مطلب ہی ہوتا ہے اس سے معافی مانگنا۔ جی، جب تک معافی نہ مانگے اس وقت تک پشیمانی نہیں کہی جائے گی۔ جی، گناہ پر پشیمان ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا پڑے گا۔ جی، اگر کسی بچی یا کسی لڑکی کو طلاق دیا، ناحق طلاق دیا، اس سے پشیمان ہے تو اس سے جا کے معافی مانگنا پڑے، تب پشیمان۔ ورنہ اگر آپ ایک طرف اسے غلط بھی کہہ رہے ہیں اور پشیمان بھی، تو اس کو پشیمان ہونے کو کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمت کریں، خداوند عالم نے یہ نیکی گویا ڈالی ہے دل میں، اور اس کو جا کر کے انجام دیں، خداوند عالم مسائل حل کر دے گا انشاءاللہ۔ جی، میرا نام مہرین خان ہے، میں پنجاب کے ڈسٹرکٹ سنگرور سے بات کر رہی ہوں۔ میرا پڑھنے کو دل نہیں لگتا ہے، کیا کروں؟ پڑھنے کا تو قرآن کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ، انشاءاللہ۔ اور واجبات کی پابندی کریں، کوئی واجب ترک نہ کریں۔ شکریہ۔ سلام، کیا سسر بہو کے لیے محرم ہے اور داماد ساس کے لیے محرم ہے؟ بے شک محرم۔ نماز شب پڑھتے ہیں، اس میں شروع کی 8 رکعت نافلہ کی جگہ اگر ہم اپنی قضا نماز جیسے 4 ظہر 4 عصر پڑھ لیں تو کیا ایسا ہے؟ کیونکہ ہمارے حساب سے جب تک واجب ادا نہیں ہے مستحب نہیں پڑھ سکتے۔ پڑھ سکتے ہیں، مگر جب نماز شب کے لیے رات میں کھڑے ہوں گے 2 کر کے نماز شب کے لیے، تو وہ نماز شب میں شمار ہوگی۔ جی، اگر آپ قضا پڑھنا چاہتے تو پڑھ سکتے ہیں، جی، مگر پھر وہ ظہر اور عصر کی قضا مانی جائے گی، نماز شب نہیں مانی جائے گی۔ جی، لہٰذا اگر 8 رکعت کو ظہر عصر میں ادا کرنا چاہتے تو ظہر عصر کی نیت کریں، کیونکہ اس کی نیت بدلے گی، اس کا طریقہ بدلے گا۔ نماز شب پڑھیں گے، نماز شب کی نیت بدلے گی، اس کا طریقہ بدلے گا۔ لہٰذا ایک عمل سے دونوں کو نہیں انجام دے سکتے ہیں۔ خداوند عالم رات کے وقت اٹھ کر کے عبادت کرنے کا ثواب دے گا، جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نماز شب کا ثواب ہے نہیں، وہ قضا واجب جو ادا کیا ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئی ایم ڈاکٹر حکیم مدثر فرام سری نگر کشمیر۔ قرآن میں ہے کہ اللہ کو جو قرض حسنہ دے گا اللہ اس کو دگنا اس سے دے گا، تو کیا بیان فرمائیے کہ قرض حسنہ کیسے دیا جائے؟ اللہ کو قرض حسنہ کا مطلب ہے راہ خدا میں انفاق کرنا، خرچ کرنا۔ جو بندگان خدا ضرورت مند ہیں، جو مشکلات میں ہیں، ان کی مشکل کو دور کرنا، ان کے لیے رفاہ عام قرار دینا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ اللہ کی خاطر انفاق کریں، اس انفاق کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ دیکھیں اس میں بڑا جو ہے وہ لطیف نقطہ ہے، انفاق بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے قرآن میں، جی، قرض کو بھی استعمال کیا ہے۔ جی، مگر قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے آپ نے لے لیا ہے تو اس کی ادائیگی واجب ہے، جی،
فرض ہو جائے گی۔ جی خداوند عالم نے اپنے لیے قرض کا کلمہ استعمال کر کے گویا یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے اوپر اب فرض ہو جاتا ہے کہ اس رقم کو 2 برابر کر دوں تمہارے لیے، میں تمہارے 2 دگنا ڈبل کر دوں تمہارے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی گویا ایک عنایت ہے، ورنہ یوں خرچ کرنا بھی رائے خدا میں انفاق ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ 1-2 سوال اور لے لیتے ہیں کیونکہ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بلاسپور سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ میرے ایک دوست ہے جس کا شوہر اس کے قریب 4 سال سے نہیں آتا اور دونوں کے بیچ میں شوہر بیوی والا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں دونوں کو قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو افراد رشتہ دار ہیں جو کام کر سکتے اس سلسلے میں ان کو آنا چاہیے آگے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیا ہم اپنے ناخن بڑھا سکتے ہیں کیونکہ اسلام میں یہ جائز ہے؟ مجھے تھوڑا ناخن بڑھانے کا شوق ہے۔ صاف ستھرا رکھیں، بڑھا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، سوالات کچھ رہ گئے ہیں لیکن ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ حجت الاسلام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جو ایام اضحیٰ ہیں ہم اس کو اسی طرح سے منائیں جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارے اعضاء و جوارح اہل بیت علیہ السلام کے اس عظیم غم میں ہر طرح سے شامل رہیں۔ ہم غم حسین ہر طرح سے، پوری طرح سے، شدت کے ساتھ، ہوش کے ساتھ، جوش کے ساتھ اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منائیں۔ آغا سے التماس ہے کہ دعا کر دیں۔ جی، اس سلسلے میں 2 باتیں اور میں عرض کروں گا کہ یقیناً جو وہ فرش اعضاء کا احترام باقی رکھیں، مجلسوں کا احترام باقی رکھیں، اس مجلس کو، فرش اعضاء کو عبادت سمجھ کے انجام دے۔ ابھی شب بیداریوں کا سلسلہ ہوگا، جلوس کا سلسلہ رہے گا، تو ان تمام جلوسوں میں شریک ہو کر کے اپنے آپ کو واقعی عزادار ثابت کریں دنیا کے سامنے، اور اس انداز سے جلوس میں آئیں کہ آپ کے آنے کا ایک میسج اور ایک پیغام جائے کہ ہاں یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ کسی طریقے کو کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے عزاداری، عزادار اور اہل بیت علیہ السلام کا مذہب بدنام ہو۔ پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی عزادار جہاں بھی بستے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو امام زمانہ کی پناہ میں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ منتقم خون امام حسین امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرمائے، الہی آمین۔ اور دشمن اعضاء کو نابود فرمائے، الہی آمین۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، اور جو اس کی حفاظت پر مامور ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی حفاظت فرمائے، الہی آمین۔ اور ہم سب کی عزاداری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کا پہلا انعام جا رہا ہے۔ میرا سوال تھوڑا قرآن کی تفسیر سے ہے کہ یہ سورہ بقرہ کے اندر پروردگار ملائکہ سے کہہ رہا ہے، جس کو جناب آدم کی خلقت ہوئی اور اسماء گرامی کے بارے میں پروردگار نے ملائکہ سے کہا اور ملائکہ نہیں بتا سکے، پھر حضرت آدم سے کہا تو حضرت آدم نے بتایا۔ آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں جو ہے جگہ جگہ جو ہے وہ پنتن پاک و معصومین کا ذکر ہے مگر انڈائریکٹ ہے، جبکہ ہمارے میرا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے ائمہ جتنے بھی تھے وہ سب جو ہے پیغمبروں سے جو ہے جو جن کا قرآن میں ذکر ہے وہ ان سے زیادہ برتر تھے۔ اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں۔ قرآن میں ہے کہ اللہ کو جو قرض حسنہ دے گا اللہ اس کو دگنا اس سے دے گا، تو کیا بیان فرمائیے کہ قرض حسنہ کیسے دیا جائے؟ ناظرین کرام، آپ کا یہ میزبان آپ سے اجازت لینا چاہتا ہے، انشاءاللہ زندگی پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔